احمد بلال محبوب صاحب آپ فرمائیے گا، کل اور آج جو واقعات ہوئے ہیں اس کو ملک میں جمہوریت کے تناظر میں آپ کا اس پر کیا رد عمل ہے؟ دیکھیے، جمہوریت کے نقطہ نظر سے تو یہ ساری چیزیں بہت مضر ہیں، بہت نقصان دہ ہیں. جمہوریت کو کمزور کرنے کے لیے اس سے بڑی باتیں اور کچھ نہیں ہو سکتا. ہمارے ملک کے اندر آئندہ آنے والے دنوں میں جمہوریت کا منظرنامہ کیا ہوگا اور یہاں پہ کس طرح سے انتخابات ہوں گے، کس طرح سے سیاسی پارٹیاں ایگزسٹ کریں گی، یہ تمام چیزیں ان کے جو شیپ کرنا ہے وہ ان واقعات کے اوپر ڈپینڈ کرے گا جو آج کل ہو رہے ہیں، جو گزشتہ چند روز سے ہوئے ہیں. لیکن اس میں دو تین چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھنا چاہیے. جن لوگوں نے فوجی تنصیبات پہ حملے کیے، شہیدوں کے یادگاروں کو مسخ کیا، ان کے اوپر جا کے جیسے جہازوں کو آگ لگائی یا فوجی اڈوں کے اوپر، ایئر فورس کے اڈوں کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، ان تمام لوگوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. اور اگر اس کی پلاننگ کے اندر پارٹی کے سینئر لیڈر بھی ملوث پائے جاتے ہیں تو ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. وہ سیاسی بنیادوں پہ نہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک مجرمانہ کام کیا ہے، لیکن اس کو پورے انصاف کے ساتھ اس کے اوپر مقدمہ چلنا چاہیے اور ان کو سزا ملنی چاہیے. یہ تو بات اپنی جگہ درست ہے. لیکن جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اگر آپ اس کے اوپر پابندی بھی لگا دیں تو وہ پابندی تو بڑی عارضی سی چیز ہوتی ہے. ہم نے علی ظفر صاحب نے تو اس کا ذکر کیا تھا جماعت اسلامی کا، تو کیا ہوا تھا؟ جماعت اسلامی ریوائیو ہو گئی تھی. اس کے بعد نیشنل عوامی پارٹی پہ پابندی لگی تھی. نیشنل عوامی پارٹی عوامی نیشنل پارٹی بن کے دوبارہ زندہ ہو گئی تھی. وہ تمام لوگ جو کہ جو نیشنل عوامی پارٹی تھے وہ عوامی نیشنل پارٹی میں آ گئے. وہ فیملی، ولی خان صاحب کی فیملی، وہ اس کے اندر مگر سر یہاں تو صورتحال بالکل مختلف ہے. جیسے مظہر صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ لوگ یہاں پر سیاست سے کنارہ کش ہو رہے ہیں، تو وہ لوگ اگر نئی پارٹی بنتی بھی ہے، ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو وہ لوگ تو پارٹی سے ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں جو پارٹی کے بنیادی اور پرانے کارکن رہے یا عہدیدار ہیں یا سینئر پوزیشنز پر ہیں. یہ درست ہے، پارٹی کے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت پسندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ بھی اندازہ لگائیں کہ پارٹی کے لیے یقیناً سیٹ بیک ہے. لیکن پی ٹی آئی جیسی پارٹی کی جو بنیادی اسٹرینگتھ ہے وہ عمران خان ہے. وہ ان کے ذات کی بنیاد پہ ایک پارٹی بنی ہوئی ہے. آج عمران خان صاحب پی ٹی آئی کا نام چھوڑ کے کسی اور نام سے اگر کوئی ایک پارٹی بنا لیں گے تو اس کا جو سپورٹ بیس ہے وہ قائم رہے گا. یہ جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یقیناً یہ ٹیم بڑی مدت کے بعد بنتی ہے لیکن یہ پھر بن جائے گی. عمران خان صاحب اس کا مرکزی کردار ہے اور یہ انفارچونیٹلی باقی ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر بھی کم و بیش یہی صورتحال ہے. بھٹو فیملی پیپلز پارٹی کا مرکزی کردار رہی ہے اور نواز شریف صاحب پی ایم ایل این کا مرکزی کردار ہے. یہ صورتحال ہے اور افسوسناک صورتحال ہے. یہ جو بلال صاحب جو مظہر صاحب گفتگو کر رہے ہیں، یہ بہت ہی ایک ایسا امکان ہے جو بعید قیاس نہیں ہے اور لگ رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. خواجہ آصف بھی کہہ رہے ہیں، حکومت کی طرف سے یہ آوازیں آتی رہی ہیں. لیکن اس وقت اگر ہم یہی دیکھیں کہ شاہ محمود قریشی ہیں، اسد عمر ہیں، یہ لوگ اگر پارٹی کو چھوڑ جاتے ہیں اور جو لوگ ابھی چھوڑ کے چلے گئے ہیں، چلیں اب اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کی بات بھی بعد میں کرتے ہیں، جو لوگ ابھی تک چھوڑ گئے ہیں کوئی 2 درجن کے قریب یا اس سے زیادہ لوگ ہیں، تو ہمارے یہاں چاہے ووٹ بینک کتنا ہی انٹیکٹ ہو، ایک موبلائزیشن ضروری ہوتی ہے، ایک تنظیم ضروری ہوتی ہے، الیکشن ڈے پہ لوگوں کو نکالنا اور ان کو ووٹ ڈلوانا، تو پوری ایک مشینری ہوتی ہے. تو مشینری تو عمران خان کے پاس نہیں ہوگی اگر صرف ووٹ بینک بھی ہے، تو اس طرح سے پارٹی کو تو بہت زیادہ ڈیمیج ہو سکتا ہے. مسعود صاحب، میں یہ عرض کروں گا کہ عمران خان کا فنامنا تھوڑا سا مختلف ہے. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ عمران خان 24 گھنٹے یا بعض اوقات اس سے بھی کم میں کال دیتے ہیں اور ایک جنب غفیر ان کے جلسوں میں اکٹھا ہو جاتا ہے. اس کے لیے کوئی موبلائزیشن کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی دریاں بچھانے کے لیے صرف لاؤڈ سپیکر لگانے اور لائٹیں لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے جو پروفیشنل لوگ لگا دیتے ہیں. یہ بہت شفٹ ہوا ہے ہماری سیاست کے اندر یہ کام
یہ پہلے بہت موبلائز کرنے کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. لوگ بسیں بھر کے لاتے تھے, ان کے ذمے ہوتا تھا آپ اتنے اتنے لے کے آئیں گے, لیکن یہ ایک جینون سپورٹ بیس رہا ہے. مجھے نہیں معلوم اب تک ہے یا نہیں ہے, لیکن حالیہ ماضی قریب تک آپ کو عمران خان سے اختلاف ہو یا نہ ہو, لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ موبلائز کرنے کے لیے پارٹی کی آرگنائزیشن کے اتنے محتاج نہیں تھے, کسی حد تک تھے, اور اس کا ساتھ کسی حد تک ٹیکنالوجی نے بھی دیا. دیکھیے جو آپ کے پاس انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, انٹرنیٹ ہے, سوشل میڈیا ہے, یہ لوگوں کو فوری طور پہ موبلائز کر دیتا ہے. یہی کام آپ نے الیکشن ڈے پہ تو بند ہو جاتا ہے یہ سب وہاں کچھ. سیاسی جماعتوں پر پابندی تھی. الیکشن ڈے پہ تو سارے ذرائع ابلاغ بند ہو جاتی نہیں بند ہو ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ٹی وی بند ہو گیا, ابھی آپ نے دیکھا کہ انٹرنیٹ بند ہو گیا. پھر کیا ہوتا ہے؟ جی ٹھیک ہے, کسی حد تک ہو سکتا ہے, لیکن اس کے راستے بھی نکل آتے ہیں. دیکھیں ٹویٹر بند ہو گیا, ہم نے وی پی این پہ ٹویٹر چلایا, کئی لوگوں نے چلایا, چلتے رہے. اب یہ دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ راستے بند کر دیں. لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ آج کی ٹیکنالوجی کے زمانے میں, یہ عرب سپرنگ میں جن ملکوں کے اندر عرب سپرنگ ہوئی تھی, وہاں پہ وہ سیاسی جماعتوں کے اوپر سخت پابندی تھی. وہاں پہ تو بالکل تصور ہی نہیں تھا, لیکن وہاں انٹرنیٹ کے بیسس پہ وہاں پہ لوگوں نے موبلائز کیا. نہیں, آپ کا ماننا ہے کہ عمران خان کا جو ووٹ بینک گئی پرسوں گئی, پھر ہم نے سنا کہ نہیں جی ہم اکتوبر تک جائیں گے, آپ سن رہے ہیں اکتوبر سے بھی آگے چلے جائیں گے. احمد بلال محبوب صاحب, فرمائیے گا عمران خان کے کم بیک کا کوئی امکان ہے؟ دیکھیے ان کا بنیادی طور پہ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ ایک سپورٹ بیس موجود ہے. اگر وہ اپنے آپ کو, میں ابھی تک حیران ہوں کہ انہوں نے اگر واقعی اس کی مذمت کی ہے اور اس بارے میں کافی ریلکٹنس کے بعد انہوں نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی ہے, اگر وہ واقعی مذمت کر رہے ہیں جینونلی, تو ان کو میرے خیال میں ایسے تمام لوگوں کو خود پرج کرنا چاہیے, خود ایفرٹ کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنے کے لیے ان لوگوں سے. لیکن انہوں نے ایک تو اس کے اوپر مذمت بھی بہت دیر کے بعد کی, اور وہ بھی نیند دلانہ کی, اور اگر وہ واقعی ان چیزوں سے اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار نہیں دیتے تو پھر میرا نہیں خیال کہ وہ کم بیک کر سکیں گے. پھر میرے خیال میں وقت گزرنے کے ساتھ مزید ثابت ہو جائے گا کہ وہ ان چیزوں کے اندر ملوث تھے, اس میں کسی نہ کسی درجے میں وہ شریک تھے. لیکن اگر وہ اس سے کامیابی کے ساتھ اپنے آپ کو ایکسٹریکیٹ کر لیتے ہیں, اس کی مذمت کرتے ہیں, اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتے ہیں, ان لوگوں کو خود پرج کرتے ہیں پارٹی سے, اور جینونلی یہ یقین دلاتے ہیں کہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں اور یہ ثابت نہیں ہوتا, تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کی اتنی سپورٹ بیس موجود ہے کہ وہ کم بیک کر سکتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے مظہر صاحب,